الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا بے شک جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے سواء علیہم ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں اَأَنذَرْتَهُمْ چاہیں آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، قلوب قلب کی جمع ہے دل کو کہتے ہیں، سمع کان کو کہتے ہیں، ابصار بصر کی جمع ہے آنکھوں کو کہتے ہیں، غشاوہ پردے کو کہا جاتا ہے۔ اوپر والی آیت میں انذرتہم یہ انذار سے نکلا ہے اور انذار ڈرانے کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کے سامنے صرف قریش کے کفار اور مشرکین تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اب آپ کا سامنا کئی طرح کی قوتوں سے تھا۔ آپ کے سامنے یہود بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تک گئے ہوئے 1900 سال گزر چکے تھے اور ان گزشتہ 19 صدیوں میں یہود اپنے مذہب سے بہت پیچھے ہٹ چکے تھے۔ یہود کے اصل مذہب میں بھی توحید تھی، ان کے اصل مذہب میں بھی ایمانیات تقریباً وہی تھی جو کہ ہمارے دین میں ہے، عقیدہ آخرت بھی تھا، رسالت بھی تھا اور ان تمام عقائد کا شمار ان کے دین میں ہوتا تھا، لیکن 1900 سال گزرنے کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے دین کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ ان میں طرح طرح کی بیماریاں آ چکی تھیں، یہ شرک کی طرف بھی مائل تھے، ان کے علماء دین کی باتوں میں تحریف کیا کرتے تھے اور یہود کسی رہنما کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ان کی ازلی فطرت تھی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ جل جلالہ کا کوئی نمائندہ انہیں نیک راستے کی تلقین کرتا تو یہود اس کی مخالفت میں برسر پیکار ہو جاتے۔ تو ایک طبقہ یہ یہود کا تھا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے اندر کچھ رہنے والے ایسے لوگ تھے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن در حقیقت وہ کافر تھے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافق اور یہود یہ مختلف قسم کے طبقات مسلمانوں کے مد مقابل تھے اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد ان دونوں طبقات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا۔ اس لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں جو ابتدائی تقریباً 15-16 رکوع ہیں وہ انہی طبقات سے بالخصوص یہود سے متعلق ہیں اور ان کو پڑھنے سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کی امت بگڑتی ہے تو ان میں کس قسم کی برائیاں آتی ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اور انہی آیات کو پڑھ کر میں اور آپ اپنا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی زمانہ نبوت سے کافی دور ہیں اور تقریباً وہی بیماریاں جو یہود میں موجود تھیں وہ اس وقت ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے لیے ایک آئینہ سمجھتے ہوئے اپنا مرض بھی ہم اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، ان الذین کفروا کہ جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگائی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی راستے پر چلتا ہے
تو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان نیک راستے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور گناہ کرنے پر وہ توبہ تائب ہوتا ہے، اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ نیکی کی منزلیں چڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مد مقابل انسان دوسرے راستے پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، گناہ پر گناہ کیے جائے اور کبھی اس کو توبہ یاد نہ آئے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود نہ ہو، تو جب اس طریقے سے وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور وہ اسی پر منزلوں پر منزلیں چڑھتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور مہر لگانے کے نتیجے میں اب حق بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور اچھی بات گویا کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتی، اور اچھا منظر اور نیکی والا مشاہدہ گویا کہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ شیطان اور انسان کے درمیان پھر کم ہی فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی برائی کے راستوں پر ہر لمحہ ترقی کرتا ہے، اور اس قسم کا انسان جس کے دل پر مہر لگ جائے وہ بھی ہر لمحہ برائی میں آگے ہی بڑھتا ہے، ترقیاں ہی کرتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، اگلا گناہ کرے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، توبہ کر لے تو دھل جائے گا، نہیں کرے گا تو ایک تیسرا سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ جب وہ مسلسل گناہ پہ گناہ کیے چلا جائے، توبہ درمیان میں نہ کرے، اس کے دل پر نقطے بڑھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب اس کا دل سیاہ پڑ جائے گا، اور جب اس کا دل روحانی اعتبار سے سیاہ پڑے گا، اب اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہے گی، پھر وہ شیطان کے راستے پر گامزن ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، گناہ ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں اور ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن نافرمانی اور گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لینی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر توبہ تائب ہو کر سونا چاہیے، تاکہ جو گناہ ہو چکے یا دل پر جو سیاہ نقطے لگ چکے، جو سیاہ دھبے لگ چکے، وہ دھل جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل بھی سیاہ ہو کر اس پر مہر لگ جائے اور حق اور باطل کی تمیز ہم سے چھن جائے۔ یہ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے کہ بظاہر تو وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ منافق کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے پیغمبر کو کہ یہ شخص منافق ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے پہچاننے کا کہ اس کا عمل بتا دیتا ہے، اس کی کوئی بات بتا دیتی ہے کہ یہ شخص منافق ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا ہوگا، لیکن اس سے دین کے مسلمات یا دین کی مقدس چیزوں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں ایسا کوئی استہزاء یا اس قسم کا کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل جائے گا، توہین آمیز یا کسی اور قسم کا، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ یعنی یہ اس قسم کی بات کہہ کر کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور دل سے ایمان لائے نہیں، اس قسم کی بات کہنے کے ذریعے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ اور ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔
اب اس آیت میں وہی بات ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں مرض ہو، جب کسی شخص کے دل میں بیماری ہو اور وہ توبہ طائب نہ ہو، حق بات کو قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اصلاح کی درخواست اور دعا نہ کرے اور ہدایت کی طلب بھی اس کے دل میں نہ ہو، تو اللہ جل جلالہ اس کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ انسان جس راستے پر بھی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، طلب کرے گا، تو اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں بیماری ہوگی، وہ اس کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کرے گا اور مسلسل شیطان کے راستے پر چلے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا، اس کے دل کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا جب اس کے دل پر سیاہی کی وجہ سے مہر لگ جائے گی، اب اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دی جائے گی۔ ان آیات سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ جب کبھی انسان سے گناہ کا صدور ہو تو فوری طور پر توبہ طائب ہو کر انسان واپس صراط مستقیم کی طرف آئے، وہ صراط مستقیم جس کی دعا ہم ہر وقت اللہ جل جلالہ سے سورہ فاتحہ میں نماز کی پہلی رکعت میں ہی اس دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس صراط مستقیم کے ٹریک پہ رہنا چاہیے، اور جب کبھی انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ ڈی ٹریک ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر کے اپنے دل کے اس سیاہ داغ کو، دھبے کو دھو کر واپس صراط مستقیم پر آ جائے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔